میرے دوستو، آپ سب کا پھر سے ایک بار نئی ویڈیو میں ویلکم، خوش آمدید۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نازل ہونا اور دجال کو قتل کرنا۔ نزول عیسیٰ کا عقیدہ قرآن کریم، احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اس کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا فرض ہے، اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس عقیدے کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت امام مہدی مدینہ منورہ سے ہو کر دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے دھتکارتا ہوا دمشق کے قریب پہنچ گیا ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہودیوں کے درمیان جنگیں زوروں پر ہوں گی کہ ایک دن عصر کی نماز کا وقت ہوگا، اذان عصر ہو چکی ہوگی، لوگ نماز کی تیاری میں مشغول ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سر نیچے کریں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، سر اونچا کریں گے تو چمکدار موتیوں کی طرح دانے گریں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی جانب کے سفید رنگ کے مینار پر اتریں گے، وہاں سے سیڑھی کے ذریعے نیچے اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عدل و انصاف قائم کریں گے، عیسائیوں کی صلیب توڑ دیں گے۔ صلیب توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کے عقیدہ صلیب کو غلط قرار دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے، یہودیوں اور دجال کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی ختم ہو جائیں گے۔ جس کافر کو ان کا سانس پہنچے گا وہ وہیں مر جائے گا۔ باب لط پر دجال کو قتل کر دیں گے۔ مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد تمام انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنبھالیں گے۔ آسمانوں سے اترنے کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہی ہوں گے، کیونکہ نبی منصب نبوت سے کبھی معزول نہیں ہوتا، لیکن اس وقت امت محمدیہ کے تابع، مجدد اور عادل حکمراں کی حیثیت میں ہوں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے احوال کی اصلاح فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں کوہ طور پر لے جائیں گے۔ 40 یا 45 برس کے بعد ان کی وفات ہوگی۔ اس دوران نکاح بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ مدینہ منورہ میں انتقال ہوگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ آپ کے بعد قحطان قبیلے کے ایک شخص جہاں حاکم بنیں گے۔ ان کے بعد کئی نیک و عادل حکمراں آئیں گے، پھر آہستہ آہستہ نیکی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور برائی بڑھنے لگے گی۔ امام مہدی کے انتقال کے بعد تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوں گے، جیسا کہ آپ نے اوپر سمجھا، اور نہایت سکون و آرام سے زندگی بسر ہو رہی ہوگی کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل فرمائیں گے کہ میں ایک ایسی قوم نکالنے والا ہوں جس کے ساتھ کسی کو مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ آپ میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جائیں۔ اس قوم سے یاجوج ماجوج کی قوم مراد ہوگی۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ یہ قوم یافت بن نوح کی اولاد میں سے ہے۔ شمال کی طرف سے بحر منجمد سے آگے یہ قوم آباد ہے۔ ان کی طرف جانے والا راستہ پہاڑوں کے درمیان ہے، جس کو حضرت ذوالقرنین نے تانبا پگھلا کر لوہے کے تختے جوڑ کر بند کر دیا تھا۔ بڑی طاقتور قوم ہے، دو پہاڑوں کے درمیان نہایت مستحکم آہنی دیوار کے پیچھے بند ہے۔ قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ کر گر پڑے گی اور یہ قوم باہر نکل آئے گی اور ہر طرف پھیل جائے گی اور فساد برپا کرے گی۔ یاجوج ماجوج آہنی دیوار ٹوٹنے کے بعد ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب ان کی پہلی جماعت بحیرہ تبریہ پر سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ جب دوسری جماعت گزرے گی تو وہ کہے گی یہاں کبھی پانی نہیں تھا۔ یاجوج ماجوج کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان بڑی تکلیف میں ہوں گے۔ کھانے کی قلت کا یہ عالم ہوگا کہ بیل کا سر 100 دینار سے بھی قیمتی اور بہتر سمجھا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک بیماری پیدا کر دیں گے جس سے سارے مر جائیں گے اور زمین بدبودار تعفن سے بھر جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو ان کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے پھینک دیں گے۔ پھر موسلادھار بارش ہوگی جو ہر جگہ ہوگی۔ کوئی مکان یا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پر یہ بارش نہ پہنچے۔ وہ بارش پوری زمین دھو کر صاف و شفاف کر دے گی اور بدبو ختم ہو جائے گی۔ میرے دوستو، یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں جو ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے، جسے ہم نے مختصر بیان کر دی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ کرتے ہوئے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریے تاکہ ہم سب کے معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ خدا حافظ۔